النار. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية. ويقال: القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاصد فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله: اللهم انفعنا ورفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. میں طلباء حضرات جنہوں نے صرف صحیح بخاری شریف نہیں بلکہ سیاستہ، شمائل ترمذی اور اس سے پہلے مشکوٰۃ شریف، اس سے بھی پہلے اصحاب السنن اور زاد الطالبین، ریاض الصالحین، اتنی حدیث کی کتابیں پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت بخشی، اور آج صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث ہم پڑھ رہے ہیں۔ ان سب طلباء کو، ان کے اساتذہ کو، منتظمین کو، معاونین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو ظاہر و باطن کے لحاظ سے آباد فرمائے۔ وقت چونکہ کافی گزر چکا، اس لیے میں اختصار کرتے ہوئے مختصر حدیث شریف کی تشریح کرتا ہوں، اس سے پہلے کی باتیں میں چھوڑتا ہوں، اس کے بعد ایک دو اور حدیث سے متعلق باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں بڑی مختصر ایک ہمیں تسبیح بتائی، اور اتنی مفید
کہ اللہ سے ہم دعا کریں اللہ ہمیں اس مختصر سی تسبیح کے قدر کرنے کی توفیق دے، ہم اس کے قدردار بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ تھا کہ جب کوئی اہم بات ارشاد فرمانا چاہتے تو اس سے پہلے چند جملے ایسے ارشاد فرماتے کہ اس اگلی اہم بات کے لیے لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا ہو جاتا، طلب پیدا ہو جاتی، نہیں بے قراری بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی، حتیٰ کہ ان کے دل میں انتظار لگ جاتی کہ وہ بات ہمیں جلدی بتائی جائے۔ تو نبی صاحب نے یہاں پر بھی اس تسبیح کے جو کلمات ہیں ان کے شوق پیدا کرنے کے لیے پہلے 3 جملے ارشاد فرمائے۔ ایک تو یہ فرمایا کلمتان 2 کلمے ہیں حبیبتان الی الرحمن، حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب اور بہت پسند ہے۔ طلباء علماء کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حبیب کلمتان موصوف، حبیبتان الی الرحمن یہ ہے صفت، تو اصل کے اعتبار سے یہ صفت بحال متعلق ہی ہے۔ اصل یہ تھا حبیب الی الرحمن قائلہما، ان 2 کلموں کا کہنے والا، ان کا ورد کرنے والا، ان کو پڑھنے والا وہ ہے رحمان کا محبوب۔ اصل تو یہ تھا، لیکن صفت بحال متعلق ہی سے جب اس کو صفت بحال ہی میں تبدیل کیا اور کلمتان کی صفت بنا کر اس کو ذکر کیا تو اس کے ساتھ تا بھی ملا دی اور تسلیہ کا صیغہ بنا کر جو کہا کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ لیکن اس سے بات تو سمجھ آ گئی کہ یہ 2 کلمے جو رحمان تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، تو اس میں اشارہ ہو جاتا ہے کہ رحمان کے 2 کلمے جو محبوب ہیں تو ان 2 کلموں کو جو محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ پڑھے گا تو وہ بھی ان 2 محبوب کلموں کی برکت سے رحمان تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا۔ اللہ پڑھنے کی توفیق دے۔ اور رحمان کی صفت میں یہ اشارہ بھی کر دیا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کلمتان حبیبتان الی الحنان الی المنان الی الرحمن کہا، تو رحمان کی صفت لا کر اشارہ کر دیا گیا کہ یہ 2 کلمے ایسے ہیں، ایسے برکت والے کہ ان 2 کلموں کے پڑھنے والے کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی نہیں فرمایا الرحیم، رحیم اس میں بھی رحمت کا ذکر ہے، لیکن علماء طلباء جانتے ہیں کہ الرحیم میں اس رحمت کا ذکر ہے جو آخرت میں اہل جنت پر اللہ کی رحمت، مستحقین جنت پر جو اللہ کی رحمت ہوگی، الرحیم میں اس رحمت کا ذکر ہے۔ اور الرحمن اس میں اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا ذکر ہے جو دنیا میں بھی
رحمت تقسیم ہوئی، اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت ہوگی، تو الرحمن یہ دونوں قسموں کی رحمت پر شامل ہے۔ تو حبیبتان الرحمن میں یہ بھی اشارہ ہو گیا کہ یہ ایسے مبارک دو کلمے ہیں، برکت والے ہیں، کہ ان کے پڑھنے والے کے لیے دنیا میں بھی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، اور پڑھنے کے لحاظ سے زبان پر بڑے ہی ہلکے پھلکے ہیں، آسانی کے ساتھ ان کو یاد بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو پڑھا بھی جا سکتا ہے، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، بوڑھے بھی پڑھ سکتے ہیں، بچیاں بھی پڑھ سکتی ہیں، بوڑھی عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، آسانی کے ساتھ ان کو یاد بھی کیا جا سکتا ہے، پڑھا بھی جا سکتا ہے۔ تیسرا جملہ ارشاد فرمایا ثقیلتان فی المیزان، ثقیلتان فی المیزان، اس میزان کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن کسی کے جنتی ہونے کا، دوستی ہونے کا، کامیاب ہونے کا، ناکام ہونے کا، اللہ کی رحمت کے مستحق ہونے نہ ہونے کا، اللہ کی رضا کے مستحق ہونے نہ ہونے کا جو فیصلہ کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ ہوگا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، یہ طریقہ ہوگا۔ میزان، میزان عربی میں کہتے ہیں ترازو کو، ترازو لگے گا، اور حدیث پاک میں آتا ہے لہو کفتان، اس کے دو پلڑے ہوں گے، دایاں پلڑا بایاں پلڑا، اور دائیں پلڑے میں رکھے جائیں گے اعمال نامے نیکیوں والے، اور بائیں پلڑے میں رکھے جائیں گے گناہ والے اعمال نامے، ان کو پھر تولا جائے گا۔ دائیں پلڑے میں ہمارے ساتھ اللہ پاک نے دو فرشتے مقرر کر دیے ہیں ہر ایک کے ساتھ، اور یہ دو فرشتے ایسے ہیں کہ ہماری ہر نقل و حرکت اس کا ریکارڈ وہ تیار کرتے رہتے ہیں، اس کا ریکارڈ ساتھ ہی ساتھ محفوظ کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے زبان سے کوئی بات کی، اچھی یا بری، اچھی بات ہے نیکی والی، تو نیکی والے اعمال نامے میں وہ لکھ لیں گے، گناہ والی بات ہے تو گناہ والے اعمال نامے میں لکھ لیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارا کانوں سے سننا، اگر نیکی والی بات سنی، اچھی بات سنی، وہ بھی لکھ لیں گے، اور اگر بری کوئی بات سنی وہ بھی لکھ لیں گے۔ حتیٰ کہ ہم نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے جو دیکھا ہے تو نیک نگاہ سے دیکھا یا بری نگاہ سے دیکھا، وہ اس کو بھی لکھ لیتے ہیں۔ ہاتھوں سے کوئی کام کیا اس کو لکھ لیتے ہیں، پاؤں سے کہیں چل کر گیا اس کو بھی لکھ لیتے ہیں، غرض ہے کہ پورا ریکارڈ یہ ہمارا تیار کرتے رہتے ہیں، اور اسی کو کہا جاتا ہے اعمال نامہ۔ تو نیکیوں کی فہرست بھی بن رہی ہے، گناہوں کی فہرست بھی بن رہی ہے، اور دونوں اعمال نامے تیار ہو رہے ہیں، نیکیوں والے بھی اور گناہ والے بھی۔ اور قیامت والے دن ترازو لگے گا تو نیکیوں والے اعمال نامے وہ رکھے جائیں گے دائیں پلڑے میں، گناہ والا اعمال نامہ بائیں پلڑے میں رکھا جائے گا، اور پھر تولا جائے گا۔ تولنے کا نتیجہ کریم میں بھی بتایا گیا، حدیث پاک کے اندر بھی بتایا گیا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں
فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن لوگوں کے نیکیوں والے پلڑے، کون سا؟ دایاں، نیکیوں والے پلڑے وہ وزنی ہوئے، جھک گئے، اور ان کے مقابلے میں گناہوں والے پلڑے ہلکے رہے۔ کیا مطلب؟ کہ ان کی حسنات زیادہ، سیئات کم، اعمال حسنہ زیادہ، نیکیاں زیادہ، اور ان کے گناہ کم ہیں، اس لیے نیکیوں والا پلڑا جھک گیا اور گناہوں والا پلڑا ہلکا رہا۔ تو یہ لوگ ہیں اولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہیں فلاح پانے والے، یہ لوگ ہیں کامیاب، یہ لوگ ہیں اللہ کی رحمت کے مستحق۔ بس ان کا نیکیوں والا پلڑا جھکا تو ان کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا، یہ جنتی ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا رہا، یعنی نیکیاں تھوڑی ہیں، اور ان کے مقابلے میں گناہوں والا پلڑا وزنی ہو گیا، وہ جھک گیا، گناہ زیادہ ہیں، اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ لوگ ہیں ناکام ہوں گے، اللہ کی رحمت سے محروم، جنت سے محروم، جنت کی نعمتوں سے محروم، اور اللہ کی رضا کی بجائے اللہ کی ناراضگی ان کے حصے میں آئے گی، اور ان کے لیے دوزخ کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہ ہوگا فیصلہ کرنے کا اللہ کا طریقہ قیامت والے دن۔ اب دیکھو، ہر مسلمان یہ سن کر چاہے گا کہ میرا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو اور وہ جھک جائے، ہر ایک یہ چاہتا ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں؟ آپ بھی چاہتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں بول رہا، معلوم ہوتا ہے شاید آپ نہیں چاہتے، سٹیج والے نہیں۔ اسپیکر تھوڑا دور ہے، آواز کم جا رہی۔ اچھا، کیا کروں، میری عادت ہے۔ تو قیامت والے دن جو ہمارے بھائی چاہتے ہیں کہ ہمارا نیکی والا پلڑا وزنی ہو، ہماری کامیابی کا فیصلہ ہو، اور ہمارے لیے اللہ کی رحمت کا فیصلہ ہو، جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھل جائے، ہم جنت میں داخل ہو جائیں، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ جزاک اللہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شوق سب میں موجود ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے احسان فرمایا کہ بڑی مختصر ایک تسبیح بتائی، اس تسبیح کے بارے میں فرمایا ثقیلتان فی المیزان، کہ ہے تو مختصر تسبیح، جو زبان پر پڑھنے کے لحاظ سے تو بڑی ہلکی پھلکی ہے، لیکن اس تسبیح کا نیکیوں والے پلڑے میں بڑا وزن ہوگا، اور ان تسبیحوں کی وجہ سے وہ نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا اور کامیابی کا فیصلہ ہوگا۔ اب آپ بھی منتظر بیٹھے ہیں کہ وہ تسبیح ہمیں بتائی جائے، تو میں 2-4 دفعہ وہ تسبیح پڑھوں گا، آپ بھی ذرا بلند آواز سے پڑھیں اور کوشش کریں کہ آپ کو یاد ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ تو سب کو آتا ہی ہے، ذرا بلند آواز سے کہہ لیں۔ سٹیج والوں کی آواز بلند ہے، مجمع اتنا کثیر ہے، ان کی آواز نہیں آئی۔ سٹیج والے نہ بولیں، سامنے والوں کو بولنے دیں۔ جزاک اللہ۔ اب سبحان اللہ یہ تو سب کو آتا ہے، اس کو اب صرف یوں کر لیں سبحان اللہ، اور اس کے ساتھ ایک لفظ اور ملا لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
اور کہہ لیں سبحان اللہ و بحمدہ. آواز نہیں آ رہی. سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ العظیم. اگر کسی بچے کو یہ تسبیح یاد ہو گئی ہے تو کھڑے ہو کر سنائے. کوئی بچہ جس کو یہ تسبیح یاد ہے سنائے. شاباش. ادھر میرے پاس آ جاؤ. آ جاؤ آ جاؤ ان کو آنے دو. ادھر سے شاباش شاباش. آپ بڑے ہمت والے ہیں. میں نے تو بچے کا کہا تھا داڑھی والے بچے. یہ داڑھی والا بچہ نہیں. چلو واپس. میں ایسا بچہ ہے جس کی داڑھی نہیں آئی. یہ آپ سب کو کہلوائے جیسے سبق کہلواتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہو بھائی کہو ساتھ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کو حافظ قاری عالم مفتی بنا. اب یہ کتنی فائدے والی تسبیح ہے. اللہ ہمیں اس کے قدر کرنے کی توفیق دی. اس کا قدر کیا ہے؟ آپ جب یہ جلسہ برخاست ہوگا واپس جائیں گے، کوئی کار چلا کر جائے گا، کوئی موٹر سائیکل، کوئی سائیکل، کوئی پیدل. تو اگر وہ کار چلاتا رہے اور زبان اس کے ساتھ یہ تسبیح پڑھتا رہے، موٹر سائیکل چلاتا رہے اور زبان سے یہ تسبیح پڑھتا رہے، اسی طریقے سے کسی کام کی طرف آپ جا رہے ہیں تو یہ تسبیح پڑھتے ہوئے جائیں. کام کرتے ہوئے زبان سے یہ تسبیح پڑھتے رہیں تو آپ کے کسی کام میں بھی یہ تسبیح رکاوٹ نہیں بنے گی. اسی طریقے سے جب آپ سفر کرتے ہیں تو سفر کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی بلکہ چھوٹے بچے بھی سیٹ پر بیٹھے اور بوڑھے بھی سیٹ پر بیٹھے موبائل نکال لیا اور موبائل نکال کر وہ جب تک سفر کر رہے ہیں 3, 4, 6, 7 گھنٹوں کا سفر ہے، لگاتار موبائل چل رہا ہے. کر کیا رہے ہیں؟ گیمیں کھیل رہے ہیں. یوں تماشے دیکھتے ہوئے سفر کریں گے. اور جب سفر مکمل ہوا ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ تو بتا کہ تجھے فائدہ کیا ہوا، کیا تو نے کمایا، کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں. اور اگر یہ تسبیح پڑھتا جاتا اور 2-3 گھنٹوں کا سفر ہے، ان میں چلو 3 گھنٹے ہیں تو آدھا وقت بھی یہ تسبیح پڑھتا ہوا جائے تو اس نے کتنا اپنے لیے سامان نجات اکٹھا کر لی، آخرت سنوار لی، نجات کا سامان اس نے تیار کر لیا. یہ ہے اس کے قدر کرنے کی توفیق.
طریقہ. اب طلباء علماء کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں. یہ جو لفظ ہے سبحان، اس کے اندر اللہ جل شانہ کی صفات جلال، صفات سلبیہ ان کا ذکر ہے. تو سبحان اللہ اس کا معنی یہ ہے اللہ تمام عیوب و نقائص سے اللہ کی ذات پاک ہے. وَبِحَمْدِهِ اس کے اندر ہمیں یہ عقیدہ بتا دیا گیا کہ جتنی بھی صفات کمال ہو سکتی ہیں، صفات جمال بھی کہتے ہیں، صفات اجلال بھی ان کو کہتے ہیں، تو یہ صفات کمال، صفات جمال، صفات اجلال اور یہ صفات فعلیہ، وہ ساری صفات کمال جو بھی ہو سکتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہیں. پھر دوسرے کلمے میں عظیم کی صفت لا کر یہ بتا دیا کہ اللہ کی ذات میں وہ جو صفات کمال ہیں یہ معمولی درجے میں نہیں، بلکہ یہ صفات کمال علی وجہ کمال و تمام، اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ جو ہو سکتا ہے اس اعلیٰ درجے میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفات کمال ثابت ہے. یہ ہے مانوی اس کی تشریح. تو یہ حدیث شریف کی وضاحت آپ کے سامنے مختصر سی ہو گئی. اب یہاں پر حدیث شریف کے حوالے سے ایک بات تو یہ سمجھے کہ حدیث کہتے کسے. علماء طلباء تو جانتے ہی ہیں، ہمارے عوام الناس بھائی ان کو بھی معلوم کرنا چاہیے کہ حدیث کہتے کسے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت والا زمانہ کتنے سال ہے بھائی؟ سٹیج والے نہیں، آپ مجمع والے بتائیں. آپ کے نبوت ملنے کے بعد آپ دنیا میں کتنے سال حیات رہے؟ تو نبوت والے کتنے سال ہیں؟ ہاں جی 23 سال. 40 سال ہوئے تو نبوت ملی. اس کے بعد آپ 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، 10 سال مدینہ منورہ میں رہے. تو دور نبوت پہلے آپ تھے محمد بن عبداللہ، اب ہوئے محمد الرسول اللہ. تو محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے، نبی کی حیثیت سے، خاتم النبیین کی حیثیت سے آپ کے کتنے سال بولے؟ 23 سال. ان 23 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول جو کچھ آپ نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، تو آپ کا ہر قول اور آپ کا ہر فعل جو بھی آپ نے کام کیا ان 23 سالوں میں، تو آپ کا ہر قول وہ بھی حدیث، آپ کا ہر فعل وہ بھی حدیث. بات سمجھ آ گئی؟ یہ میں نے بتایا کہ حدیث کسے کہتے ہیں. یہ جو میں نے بات کی دور نبوت کی، یہ اس لیے کہ نبوت کے ملنے سے پہلے آپ کی باتیں ہیں، آپ کے کام بھی ہیں، لیکن نبوت سے ملنے سے پہلے کے آپ کے اقوال افعال وہ حدیث نہیں. حدیث وہ ہے کہ تاج نبوت جب آپ کے سر پہ سجایا گیا تو اس کے بعد آپ کا ہر قول حدیث، ہر فعل وہ بھی حدیث. جب یہ دور نبوت کا ہر قول فعل یہ حدیث ہے،
یہاں پر حدیث پر عمل کرنے نہ کرنے کے لحاظ سے اس وقت 3 عقیدے پائے جاتے ہیں۔ حدیث کو ماننے نہ ماننے، عمل کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے 3 عقیدے اس وقت پائے جاتے ہیں۔ بات پوری کروں یا یہیں چھوڑ دوں؟ سٹیج والے میری بات مجمع سے ہے، جو چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھائی جائے بات ذرا ہاتھ کھڑا کریں تاکہ میں پورے شرح صدر کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات وضاحت سے کہہ سکوں۔ ایک عقیدہ یہ ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ دین کے لیے اور دین پر عمل کرنے کے لیے فقط قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں۔ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل قرآن، کہ ہم قرآن والے ہیں، قرآن والے ہیں، اور قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں اس کے ساتھ کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں۔ تو یوں کہہ کر انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا، اور یہ عقیدہ بالکل باطل ہے، بلکہ مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو حدیث کا بالکل انکار کرتے ہیں، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور یہ کافر ہیں۔ سمجھانے کے لیے میں ایک تو یہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ خود ہم قرآن کریم میں دیکھ لیں۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے حکم یہ دیا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی نہ ہو تو تیمم کرنا۔ اب یہاں تیمم کا کیا معنی ہے؟ تیمم کیسے کرنا ہے؟ قرآن کریم کے اندر وضاحت نہیں ہے کہ تیمم کیسے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں ہے اِذَا نَادَيْتُمْ مِنَ الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا، جب نماز کی طرف تم بلاتے ہو تو یہ اس ندا کو بنا لیتے ہیں استہزاء۔ اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب جمعے کے دن نماز کی طرف ندا کی جائے، نماز کی طرف بلایا جائے۔ اب یہ ندا کے کون سے کلمے ہیں، کیسے بلایا جائے، کیسے پکارا جائے؟ یا تو یہ ہے کہ سندھی زبان میں، ہر ایک اپنی اپنی زبان میں، تو امت کے اندر کتنا انتشار پیدا ہو جائے گا۔ تو وہ کون سے کلمات ہیں؟ قرآن کریم کے اندر اس کی کہیں وضاحت نہیں، اور یہ بھی کہیں نہیں آیا کہ اپنی اپنی زبان میں پکارو، اپنی اپنی زبان میں بلاؤ، یہ بھی کہیں نہیں آیا۔ تو آخر کیا طریقہ ہے؟ وہ قرآن کریم میں نہیں، وہ حدیث پاک میں ہے۔ حدیث بتائے گی